والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد اس، فاروق ذل جاہو جلال محمد اس، عثمان ریائے شمع جمال محمد اس، حیدر بہار باغ خصال محمد اس، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد اس۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں خادم اسلام ہوں، میرا دین ہے اسلام، میں خادم اسلام ہوں، میرا دین ہے اسلام، شبیر قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے پیغام اسلام۔ دوران خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، نوش کر جاتے ہیں، ان کے متعلق خالق کائنات نے اپنے محبوب کی زبان نبوت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین اسلام کی خاطر شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے،
اور جنت کے اندر اسے اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، اور جنت کے اندر جب وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ اعزاز اور ڈگری عطا فرمائے گا کہ وہ 70 آدمیوں کی سفارش جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کی سفارش سے 70 آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اور جنت سب سے بڑا انعام ہے، عرش عظیم کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید ہونے والوں کی ارواح جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پرندوں کے جسموں میں داخل فرما دیتا ہے، اور پھر وہ جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں جنت کی نہروں سے مشروبات پیتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ لیکن یہ اعزاز اس کو ملتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس وقت اسے یہ اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر میدان بدر مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر 99 یا 90 میل کے فاصلے پر یہ میدان ہے، اس جگہ پہ ہوا تھا۔ لیکن غزوہ احد یہ 15 شوال المعظم سن 3 ہجری کو جبل احد جو مدینہ منورہ سے، حرم مدینہ سے اس طرف مشرق کی جانب 2.5-3 میل کے فاصلے پر 7 کلومیٹر شرقاً غرباً یہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے دامن کے اندر سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا، آپ کے محبوب چچا، ان کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ترکی حکومت نے اس جگہ پہ بالکل مزار بنوایا تھا، جس طرح ہمارے داتا صاحب کا مزار ہے، ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب کا مزار ہے، موڑا شریف کے اندر حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی، حضرت خواجہ پیر نذیر احمد، حضرت خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ اسی طرح یہ مزارات تھے، اور یہ نجدی حکومت جو ہے انہوں نے یہ گرائے ہیں سارے، اور اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ مان جائیں گے۔ یہ بالکل جو مدینہ منورہ سے، حرم مدینہ سے مشرق کی سائیڈ ہے نا، اس سائیڈ پہ جو لوگ جنہوں نے عمرہ کیا اور حج کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ جبل احد کا پہاڑ جو ہے، اس جگہ پہ یہ غزوہ احد یعنی جنگ احد جو تھی سن 3 ہجری یعنی جنگ بدر کے 1 سال بعد، پورا 1 سال بعد 15 شوال المعظم کو، یعنی 1 سال 15 دن غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا، اور یہ 15 شوال المعظم کو ہوا، یعنی اس میں 29 دن کا فرق ہے، 1 مہینے کا فرق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ غزوہ کس طرح پیش آیا؟ جب غزوہ بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی، ابو جہل اور عتبہ شیبہ ولید بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے میدان بدر کے اندر۔ اب یہ مکے میں جاتے تھے، ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین جو تھا وہ حرام ہو گیا، اور ان کے منہ پر، ان کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ انتقام انتقام انتقام، کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے اور مسلمانوں کا خون بہا کر اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ لوگ جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ ٹھیک 1 سال بعد یہ اس طرح عقل کے اور ذہن کے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے مدینہ منورہ آ کر یہ جنگ کی، یعنی مدینہ منورہ کے سامنے 2.5 میل سامنے بالکل جبل احد ہے، تو اس جگہ پر یہ آ گئے، اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں، اور کفار مکہ، قریش مکہ میدان جنگ کے اندر اپنی عورتوں کے ساتھ اس لیے آئے کہ اب ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، اور بھاگ کر جانا، عورتوں کو چھوڑ کر جانا بڑی بے غیرتی ہے۔ وہ اس کو بہت بے عزتی اور بے غیرتی سمجھتے تھے کہ اب ہم یہاں سے بھاگ کر نہیں جائیں گے بلکہ ہم اپنا انتقام لیں گے۔ تو 3 ہجری 5 شوال المعظم کو یہ مکہ
مکرمہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چلے، اور یہ 12 شوال کو جبل احد کے دامن میں پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر اپنے خیمے گاڑ دیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا کریم نے کفار کے متعلق، قریش مکہ، کفار مکہ کے متعلق یہ بات معلوم کروائی کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کس طرح آئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 3000 جنگجو نوجوانوں کا لشکر ہے، اور ان کے پاس 700 زرہ پوش نوجوان ہیں، 200 گھوڑ سوار ہیں، اور 3000 اونٹ ہیں، اور کھانے پینے کا وافر سامان ان کے پاس موجود ہے، اور بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں ان کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ مرثیے گاتی تھیں، یعنی نظمیں پڑھتی تھی، اور اپنے نوجوانوں کو تیش دلاتی تھی، خود بھی روتی تھی اور نوجوانوں کو بھی رلاتی تھی کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی غزوہ بدر میں قتل ہوا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ غزوہ بدر اس کے ٹھیک 1 سال بعد، یعنی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، فرمایا کہ ہمیں کس طرح لڑنا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ ارشاد فرمائیں گے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم مدینہ پاک کے اندر رہ کر ان کے ساتھ جنگ کریں، یہ مدینہ پاک کے اندر داخل ہوں گے، ہم مدینہ پاک کی گلیوں سے واقف ہیں، مدینہ پاک کی سرزمین کو خوب جانتے ہیں، یہ گلی میں آئیں گے، ہم چھتوں پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ان کو تیر ماریں گے، ان کو پتھر ماریں گے اور یہ بھاگ جائیں گے۔ تو کچھ نوجوان جو تھے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں جام شہادت کا جذبہ تھا کہ ہم اس بارگاہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کی تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑے بزدل ہیں، یہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، ہم مکے سے آ گئے ہیں، ادھر 400 450 میل کا فاصلہ طے کر دیں۔ تو یا رسول اللہ ہماری یہ شدت سے یہ ہماری رائے ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جبل احد کے پاس جا کر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تو آقا کریم اللہ کے محبوب ہیں، آقا کریم کے دل میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر میری تلوار کے اوپر جو ہیں وہ نشان پڑ گئے ہیں، دندانے پڑ گئے ہیں، اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مضبوط ضلع کے اندر اپنا دست نبوت جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو گائے ذبح کی جا رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوں گے، اور جو میری تلوار کو دندانے پڑے ہوئے ہیں، میری تلوار کچھ جگہ سے مڑی ہوئی ہے، تو اس سے میرے خاندان کا ایک قریبی خاص بندہ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا، وہ قتل کیا جائے گا، اور جو میں نے ایک مضبوط ضلع کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، شہر مدینہ کی بات ہے۔ آقا کریم نے صحابہ کرام کو تعبیر جو خواب کی تھی وہ بھی سنائی اور مشورہ بھی فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے محبوب اپنے صحابہ سے کوئی بھی کام کرنے لگو تو مشورہ کر دیا کرو۔ آقا کریم کو جب معلوم ہوا کہ کفار کی تعداد 3000 ہے، 700 زرہ پوش ہیں، 200 گھوڑ سوار ہیں اور 3000 اونٹ ہیں ان کے پاس، تو آقا کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مائیت کے اندر غزوہ احد کی طرف روانہ ہوئے، جبل احد کی طرف روانہ ہوئے۔ آج جو پہاڑی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے سامنے ہے اس کو عین عین کے نام سے اس وقت پکارا جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا وہاں پہ، وہ دیکھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نیچے دکانیں لگی ہوئی ہیں، مسجد بھی نہیں بن گئی ہے غزوہ احد کے میدان کے اندر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر انداز اس گھاٹی پر، اس پہاڑی پر مقرر فرمایا کہ تمہیں یہ وصیت ہے کہ ہم فتح کر لیں یا مغلوب ہو جائیں یا غالب آ جائیں، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو تم نے پیچھے سے تیروں کی بچھاڑ جو ہے وہ کر دینی ہے۔ تو جس جگہ پر تیروں کی بچھاڑ ہو
گھوڑے بھی اس جگہ پر انسان کے علاوہ گھوڑے بھی پیش قدمی نہیں کر سکتے. اور تم اگر یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے لے جا رہے ہیں، ہمیں شہید کر دیا گیا ہے، پھر بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، حتیٰ کہ میں اپنا ایک قاصد بھیجوں گا، لکھ کر بھیجوں گا یا قاصد کے ذریعے پیغام بھیجوں گا، تب تم نے اپنی جگہ سے جو ہے وہ حرکت کرنی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ایسے ہی کریں گے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز اور ان کو سفید وردی پہنائی کہ تمہیں سفید لباس دیا جاتا ہے، سفید علم عطا کیا جاتا ہے تاکہ تمہاری یہ نشانی ہوگی یہ ہمارے آدمی ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ کو لے کر ایک طرف میدان کے اندر جو تھے وہ اپنے خیمے لگا دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفد کے اندر 1000 ٹوٹل آدمی تھے. ان میں سے 300 آدمی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، سب سے بڑا جو منافق تھا، اس نے راستے میں ہی سائڈ پہ کر دیے. اس نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، یہ طاقت آزمانے کا وقت ہے کہ مسلمان 1000 ہیں، یہ اپنی طاقت آزما رہے ہیں، تو میں جنگ نہیں کروں گا، یہ جنگ ہونی نہیں ہے. صحابہ نے بڑا سمجھایا اس کو کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، لیکن یہ منافق تھا، یہ باز نہ آیا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو جانے دو، یہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے یہ ہمارے خلاف ہے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ باقی فوج بھی صحابہ کرام جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے اپنے صحابہ کرام کے دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت جو تھی وہ ڈال دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ بالکل اپنی جگہ پہ قائم رہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے قربان ہے اور ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی. 15 شوال المحرم کے دن کے بعد آقا کریم نے ارشاد فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، تم میں سے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ من یاخذ السیف بحقہ ھذا، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ بڑے صحابہ آگے ہوئے، آقا کریم نے تلوار پیچھے کھینچی. حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، یہ بھی آگے ہوئے، حضور نے تلوار پیچھے کھینچی. بڑے حیران ہوئے کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں، آقا کریم نے مجھے بھی نہیں تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آگے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تو اس طرح دشمن پہ در پہ وار کرے کہ یہ تلوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن کو تو جدھر تلوار چلائے واصل جہنم کرتا جائے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا. آقا کریم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار عطا فرمائی. اب جب جنگ شروع ہوئی، ابو عمر فاسق تھا، ایک یہ راہبانہ زندگی گزارتا تھا، 50 آدمی اس کے ساتھ تھے. سب سے پہلے اس نے جنگ کی پہل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا آپ نے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، کسی نے بھی کسی آدمی کو مارنا نہیں ہے، تلوار پہلے یا تیر پہلے نہیں چلانا. تو کفار کی طرف سے ابتدا کی گئی. یہ 50 آدمی کے ساتھ پہلے یہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا تھا اور آقا کریم کی وہ خوبیاں صفتیں بیان کرتا تھا تورات زبور انجیل کے اندر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہوا حضور کے خلاف اور یہ مکے چلا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرنے لگا. اس نے اپنی قوم کو بھی کہا کہ میں ابو عمر ہوں. تو انہوں نے کہا اے فاسق، اے ملعون، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا، ہماری جان مال اور اولاد آقا کریم کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے قربان ہے، ہم اللہ کے نبی کے سچے غلام ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو جنگ کی جب ابتدا ہوئی دونوں طرف سے، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہ اتنی شدید اور اتنی سخت جنگ تھی کہ اس جنگ سے شاید ہی کوئی غزوہ حضور کی زندگی کا سخت ہو. اس طرح سے گمسان کا رن پڑا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صحابہ جو جبل عینین پہ کھڑے تھے، 3 بار کفار نے ادھر سے حملہ کیا اور 3 بار ان کو شکست کھانی پڑی. آخر یہ اپنے پاؤں سر پہ رکھ کر میدان سے بھاگنے لگے. 11 سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ کفار کے 11 علم بردار یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے.
جھنڈا ایک کے ہاتھ میں تھا، وہ قتل ہوا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں 11 آدمی جب ان کے قتل ہو گئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی ہم کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کفار جو تھے یہ بھاگنے لگے، کفار کی بیویاں بھی بھاگنے لگی۔ ابو سفیان اس لشکر کا سردار تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ پاؤں سر پہ رکھ کر یہ بھی میدان سے بھاگی۔ میں نے سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر پڑھا ہے کہ عمرہ نامی ایک مکے کی کافرہ خاتون تھی، یہ قد کاٹ میں بڑی دوسری عورتوں سے لمبی تھی، نوجوان تھی۔ یہ میدان میں کھڑی ہوگی جب کفار بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور ان کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تم نے مکے سے آ کر مدینے جنگ کرنی تھی اور بھاگنا تھا ایسے تو پھر آنے کا کیا فائدہ۔ اس نے اپنے نوجوانوں کو تیش دلایا کہ واپس میدان میں آؤ۔ اس نے علم جو تھا وہ خود پکڑ دیا۔ اس نے جب علم بلند کیا تو کافر اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس نے آواز لگائی کہ جتنے دائیں بائیں کافر ہیں وہ سارے کفار مکہ جو ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں۔ وہ اس کے لشکر کے نیچے، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو انہوں نے مل کر پھر مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جبل عینین کی پہاڑی جو تھی وہ 50 تیر اندازوں سے خالی ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی کہ ادھر ہی ٹھہرنا ہے، ابھی جانا نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ کافر بھاگ کر بہت دور جبلیوں سے بہت دور چلے گئے ہیں اور مسلمان ان کے طاقم ان پر حملے کر رہے ہیں، تو یہ جو تھے انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی۔ 40 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی اور 10 آدمی ادھر ہی قائم رہے۔ اور جو امیر مقرر کیے گئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر یہ بھی ادھر ہی تھے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ خالد بن ولید اس نے دیکھا کہ پہاڑی جو ہے جبل عینین یہ تیر اندازوں سے خالی ہے، اس نے مڑ کر پیچھے سے حملہ کیا۔ 10 آدمی تھے، 10 آدمیوں نے مقابلہ کیا لیکن یہ زیادہ تھے، اور یہ جس طرح پانی کا اریلا جو ہوتا ہے سیلاب کو بہا کر لے جاتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے، اس طرح یہ 10 صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے مقابلہ کیا لیکن شہید ہو گئے۔ 10 تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اور پھر یہ آگے جب جبل عینین سے آگے آئے تو انہوں نے صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی بڑی بے جگری سے لڑے اور بڑا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، ہندہ جو تھی ایک مرتبہ زد میں آئی، آپ قتل کر سکتے تھے لیکن آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ حضور کی تلوار ہے، میں کسی عورت پر نہیں چلانا۔ دیکھو مسلمان جنگ بھی کرے تو کس اصول سے کرتا ہے، اگر اس کو قتل بھی کر دیتے گناہ نہیں تھا، اور میں کہتا ہوں یہ صحیح تھا۔ یہ وہ بدبخت تھی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ آپ کے سینے سے نکال کر چبایا تھا، اور انہوں نے ایک وحشی تھا اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے بس امیر حمزہ جو ہیں ان کو شہید کرنا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہے۔ آپ جدھر جاتے تھے کافروں کو واصل جہنم کرتے جاتے تھے۔ آپ نے شتر مرغ کی کلگی اپنی دستار پہ لگائی ہوئی تھی اس جگہ پہ، تو لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ اللہ کا شیر ہے۔ جس طرف جاتا ہے کفار کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ 3000 آدمی ایک طرف ہو، 700 آدمی ایک طرف ہو، یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، لیکن عشق مصطفیٰ اور قوت خدا جو تھی وہ مسلمانوں کے شامل حال تھی، جس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس وقت مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک جو تھے وہ تھوڑے تھوڑے شہید ہوئے، تیر لگا اور یہ جگہ جو تھی اندر تھوڑی چلی گئی، اور پھر صحابہ کرام نے وہ تیر بھی نکالے۔ آقا کریم جبل احد کی یہ کوٹ میں صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے۔ کفار اس وقت بہت زیادہ حملے کر رہے تھے اور یہ جنگ جو تھی اپنے اختتام پر تھی، لیکن مسلمان یہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی اب اس طرح یعنی کہ تھوڑی سی یہ تھوڑے سے صحابہ 70 صحابہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وحشی نے ایسا نیزہ مارا پیچھے سے تان کر، وہ آپ کی ناف کے نیچے سے آپ کے جسم کے اندر لگا اور پشت کی طرف سے نکل گیا، آپ نیچے گر گئے۔ آپ اس شدت درد کی وجہ سے اٹھ نہ سکے اور اسی جگہ پر شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کے وہ
محبوب بندے ہیں کہ جن 7 آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اور آج بھی ان کی قبر جبل احد کے دامن میں ہے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ میرے چچا محبوب چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے ہیں، وہ آقا کریم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آقا کریم کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو نکلے اس دن کہ یہ آقا کریم کے وہ محبوب چچا تھے جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنہوں نے ابو جہل کا سر پھوڑا تھا، ابو جہل کے ساتھ اور تمام کفار مکہ اور قریش مکہ کے ساتھ دشمنی مول لی تھی کہ جس نے میرے بھتیجے کی طرف میری آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا اور اسے واصل جہنم کر دوں گا۔ اور آپ نے اعلیٰ اعلان کلمہ پڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ ہو، وہ آ کر امیر حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ شیر تھے جنہوں نے غزوہ احد کے اندر جام شہادت نوش فرمایا، اسلام اور بانی اسلام کی خاطر اپنی جان مال اور اولاد کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو دجانہ کے متعلق حضرت عبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کافر جو تھا وہ دور سے آ رہا تھا صفوں کو چیرتا ہوا، اور اس نے کہا ابو دجانہ کہاں ہے میرا ہمراہ اپنی جگہ کے میرے ساتھ مقابلہ کرنا؟ آپ نے فرمایا جلدی، آپ نے فرمایا جلدی آگے آؤ۔ جب وہ آیا حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کی تلواروں کو روکا اور پھر اس کے کندھے پہ ایسا وار کیا کہ اس کا جسم جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو دجانہ نے وہ جو خول پہنا ہوا تھا وہ اتارا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور پھر ایک کافر نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ آپ وہ اونٹ پر سوار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اونٹ سے جو نیچے گر گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ لگائی اور اونٹ کے اوپر چلے گئے، اور دونوں اونٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو نیچے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ وہ کافر بڑا جنگجو تھا، بڑا سورما تھا، وہ نیچے گرا، اوپر سے حضرت زبیر نے چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر وار کیا۔ اس کی گردن ہی ایک ننگی تھی، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی جنگی، تو اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ جو ہیں وہ کفار کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے، اور جب ان کی لاش کو تلاش کیا گیا تو دیکھا گیا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان فرشتے ان کو بارش کے پانی سے، بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، حضور نے فرمایا اس کی بیوہ سے پوچھو۔ جب پتہ چلا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی، ابھی یہ غسل کرنا چاہتے تھے کہ الجہاد الجہاد کی آواز بلند ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی آواز کے ساتھ لبیک نہ کہہ پاؤں۔ یہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کر جہاد میں شامل ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ ان کو بھی فرشتوں نے غسل دیا، یہ بھی غسیل الملائکہ ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے دامن میں جب آپ کا جنازہ اٹھانا چاہا تو جبل احد ساتھ چل پڑا، اور جبل احد سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو مدینہ پاک لے کر جائیں گے تو میں مدینہ پاک آ جاؤں گا۔ جبل احد 2.5 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمام صحابہ کرام کا، یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ہر جنازے کے ساتھ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور سینکڑوں کافر جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ احد جو تھی اس میں بھی اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ کو ہی عطا فرمائی۔ بس تھوڑا سا جو وہ جبل عینین پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چوٹی چھوڑنے کی وجہ سے یہ 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا ادب، عشق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔